السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ معزز ناظرین کرام، دسمبر کی ٹھنڈی راتیں شروع ہو چکی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ملک پاکستان میں کسی سازش کے تحت علماء کرام کا لڑا ہوا چہرہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس دوران ملک اور بیرون ملک سے احباب رابطے میں ہیں اور لوگوں کے سوالات کے تاندہ بن گیا ہے۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت ناساز تھی، میں اس ایشو پر تفصیلاً گفتگو نہیں کر سکا۔ آج جب سوالات کا سلسلہ دیکھا، احباب کا تقاضا دیکھا، تو میں نے سوچا میں چند باتیں آپ حضرات سے شیئر کر دوں تاکہ معاملہ نکھر کے سامنے آ جائے کہ دسمبر 2024 ملک پاکستان کے لیے مدارس بل کے حوالے سے معاملہ کیا چل رہا ہے۔ دوستو، آپ ٹی وی کی اسکرین پر بھی، سوشل میڈیا اور اسی طرح الیکٹرانک میڈیا کی باقی چیزوں پر بھی یہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ علماء کرام کے خلاف، جمعیت علماء اسلام کی قیادت کے خلاف، اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے موقف کے خلاف، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے خلاف، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کے خلاف جو باتیں شروع ہو گئی ہیں، مدارس بل کو متنازع بنایا جا رہا ہے۔ میں اس کے حوالے سے چند معروضات پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، یہ مدارس بل کوئی راتوں رات نہیں بنا، اس کے لیے علماء کرام کی جد و جہد ہے، کئی مہینوں کی، کئی عرصے کی، اور مختلف مطالبات کو جمع کر کے یہ ملک پاکستان کے کروڑوں عوام کے نمائندہ، جو لوگ خود کو سمجھتے ہیں اور آئینی طور پر نمائندہ سمجھا جاتا ہے، سینٹ آف پاکستان، قومی اسمبلی آف پاکستان، نیشنل اسمبلی، ان کے ممبران کے سامنے پیش ہوا۔ حکومت نے بھی اس کو دیکھا، اپوزیشن نے بھی اس کو دیکھا، ممبران نے بھی پڑھا، مدارس بورڈ نے بھی پڑھا، علماء کرام نے اعتماد کر کے جب یہ پیش کیا، حکومت نے اس کو تسلیم کیا، بلکہ دونوں ایوانوں سے اکثریت کے ساتھ اس کو پیش کر دیا گیا، پاس کر دیا گیا۔ جب پاس ہو گیا، تمام معاملہ مکمل ہو گیا، صرف اس پر آخری پریزیڈنٹ آف پاکستان کے سگنیچر، دستخط باقی تھے کہ انہوں نے دستخط سے انکار کر دیا۔ اب جو انہوں نے اس پر اعتراضات لگائے، وہ اعتراضات بنتے نہیں ہیں۔ اجی صوبائی معاملہ ہے، یہاں واؤ کا لفظ نہیں آنا چاہیے، اینڈ کا لفظ نہیں آنا چاہیے، اور یوں آ گیا ہے۔ اس طرح کے 6-7 اعتراضات ہیں جو میری معلومات کی حد تک یہ اعتراضات اس وقت تک سالو ہو چکے ہیں، لیکن میڈیا پر چند باتیں اچھالی جا رہی ہیں اور کچھ سرکاری مولوی پریس کانفرنس کے ذریعے، سرکاری علماء سرکار کے محتاط ان کی آشیرواد لے کر اپنے سرکاری بورڈ کی بلبوتے پہ اور اپنے خلائی مدارس کی بنیاد اور تعداد بتاتے ہوئے عوام کے ذہنوں میں تشویش پیدا کر رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں ان کا موقف بھی پیش کروں تاکہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے۔ جو حضرات پوچھ رہے ہیں ان کو جوابات نہیں ملے اور ان کی تسلی کا سامان بھی ہو جائے۔ سب سے پہلی بات یہ کی جا رہی ہے کہ جی 2019 میں 29 اگست 2019 کو ایک معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے میں یہ لکھا گیا تھا، آپ اس معاہدے کی مخالفت میں قانون لا رہے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، 2019 میں یہ معاہدہ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ اور حکومت وقت کے درمیان تھا۔ اب بھی مسئلہ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ اور حکومت کے درمیان ہے۔ جو سرکاری مولوی اعتراض کر رہے ہیں، میرا ان سے سوال ہے، آپ اتحاد تنظیمات مدارس کا حصہ نہیں ہیں، آپ وفاق المدارس کا حصہ نہیں ہیں، آپ علماء بورڈ کا حصہ نہیں ہیں، آپ الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کا حصہ بھی نہیں ہیں، تو پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ کیا معاملہ آپ کو درپیش ہوا ہے؟ جب بات آپ کی نہیں ہے، مخاطب آپ نہیں ہے، معاملہ آپ نہیں ہے، اس معاملے میں ریلیونٹ آپ نہیں ہے،
آپ کیوں خواہ سے اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں؟ بلکہ ایک عالم دین جو سرکاری بورڈ کے سربراہ ہیں اور سرکار کی آشیرواد سے وہ بورڈ لے چکے ہیں، ان صاحب کی گفتگو میں نے سنی، اس میں وہ فرما رہے تھے ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان کا کوئی ذاتی مسئلہ ہو۔ میرے ناظرین کرام، یہ وجہ بنی ہے دسمبر کے سرد ماحول کو گرم بنانے میں کہ ایک شخص ملک پاکستان کے سب سے بڑے تعلیمی، اسلامی، دینی، مذہبی، روحانی بورڈ کا سرپرست اعلیٰ ہے اور پورے ملک کے لاکھوں کروڑوں حضرات اس پر اعتماد کرتے ہیں، اور وہ علماء، طلباء، مفتیان کرام، پیران طریقت اور اسی طرح تمام بزرگوں شیوخان طریقت کا امام ہے، اس کے متعلق ایسی بھونڈی بات کہ جی ہو سکتا ہے اس کو کوئی ذاتی مسئلہ ہو، حالانکہ پتہ ہے کہ مکمل تنظیمات مدارس دینیہ نے اس پر اعتماد کیا ہے، اور وہ اس بورڈ کا سربراہ ہے جو بورڈ وفاق المدارس العربیہ پاکستان پوری دنیا کو ایک سال میں 1 لاکھ سے زائد حقیقی اوریجنل حفاظ پرووائیڈ کر رہا ہے۔ اس کے سربراہ نے جب ترجمانی کرتے علماء کی بات کی ہے تو آپ کہتے ہیں جی اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ بھائی وہ لاکھوں حفاظ پرووائیڈ کرنے والے ادارے کا سربراہ ہے۔ اچھا یہ بھی بات کہوں، طبع نازک پہ گراں نہ گزرے بھی تو حق بیان کیا جاتا ہے۔ وہ لاکھوں حفاظ پرووائیڈ کر رہا ہے ایک سال میں وفاق المدارس عربیہ، مولانا ان کے سربراہ ہیں۔ وہ آپ کی طرح خلائی مدارس تو نہیں رکھتے، خلائی طلبہ تو نہیں رکھتے، اور جی 18,000 مدارس، 22 لاکھ طلبہ، تھوڑا گزارا کریں کیا ڈمی معاملات کو لے کر اور پھر ذاتی بات آپ کر رہے ہیں؟ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جو ان کا موقف ہے۔ اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے تو شیشے کے محل میں بیٹھ کے اگر پتھر ماریں گے تو جواب آپ کو آئے گا۔ پھر آپ یوں نہ کہیں اجی میں مولانا کو اپنے حوالے سے کی گئی باتیں معاف کرتا ہوں کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ اس کے ساتھ جوڑو جس کا جو تمہارے ساتھ توڑے۔ حضرت مولانا نہایت ادب اور احترام سے سوال ہے، یہ حدیث پاک آپ کے ذہن میں اس وقت کہاں چلی گئی تھی جب آپ 2021 میں اس وقت کی گورنمنٹ، سرکار اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد پر مضبوط مدارس کے اتحاد کو توڑ کے الگ اپنا مجمع لے کر بیٹھ گئے تھے، الگ اپنا سرکاری بورڈ آپ نے حاصل کر لیا تھا، اس وقت یہ حدیث پاک کہاں گئی تھی؟ اہل اسلام، اہل حق، علماء کرام کے اندر موجود ہونے کے باوجود آپ الگ ہو گئے ہیں، الگ بورڈ بنا لیا ہے، سرکاری بورڈ آپ نے حاصل کر لیا ہے، آشیرواد آپ نے اسٹیبلشمنٹ اور حکمرانوں اور سرکار کی لے لی ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں آج میں جو حدیث یاد آ گئی کہ حضور پاک علیہ السلام نے ایسے فرمایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی ہے بہت اچھی بات ہے، سرکاری بورڈ سے علیحدہ ہو جائیے اور اہل حق کے زمرہ میں جیسے مشترکہ طور پہ پہلے آپ اکٹھے تھے وہیں آ جائیے نا۔ جب آپ نکل گئے، آپ نے الگ تعلیمی بورڈ بنا لیا، بقول آپ کے یاروں کے 54 کروڑ روپے کے فنڈ ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں سرکار نے تنخواہوں کی مد میں دے دیے۔ جب سب کچھ آپ کے پاس ہے تو اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کل بھی میدان میں تھی، آج بھی میدان میں، آپ کو کیا ضرورت پہلے پریس کانفرنس کر کے میڈیا پہ آ کے اور مولانا اور علماء کے قیادت کے خلاف یہ بات کہنا کہ ان کا ذاتی اور پرسنلی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ مولانا ذاتی مسئلے کو اٹھا کے بیٹھے، کوئی دینی اور مدارس کا مسئلہ نہیں ہے جن مدارس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ وجہ بنی ہے ملک پاکستان میں اس دسمبر کے سرد ماحول کو گرم کرنے کے لیے۔ تب میڈیا کی اسکرینیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، عوام کے سامنے۔ میں اپنے طلبہ بھائیوں سے، علماء دوستوں سے مخاطب ہوں، اور جو سوالات کا تانا بنا ہوا ہے ان تمام سائلین کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہل کہاں سے ہوئی ہے، معاملہ کہاں سے آیا ہے۔ آپ کا تو مسئلہ تھا ہی نہیں، آپ تو مخاطب تھے ہی نہیں، آپ کو تو بات کی نہیں گئی۔ مولانا کی پشاور کی 8 دسمبر جس دن ماشاءاللہ ملک شام فتح ہوا ہے، اس دن کی آپ مولانا کی تقریر اٹھا کے دیکھیں۔ حضرت مولانا نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو مقابل بنایا ہی نہیں، ہم نے تو آپ کی بات کی ہی نہیں، آپ درمیانے میں آ گئے اپنا سودا بیچنے کے لیے۔ تو اس پر پھر میں اتنی ہی بات کروں گا نا کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ اچھا پھر اس پر ایک شوشہ میڈیا پہ اور بھی چھوڑا جا رہا ہے کہ جی مولانا نے کہہ دیا کہ جی یہ مدارس نہیں ہے، کوٹھے ہیں۔ سیاق و سباق سے ہٹ کے بات سنو گے تو یہ جملہ بنے گا۔ آؤ میں بات سمجھاتا ہوں۔ مولانا ایک بڑے بورڈ کی بات کر رہے ہیں،
بڑے طبقے کی بات کر رہے ہیں، بڑی عوام کی بات کر رہے ہیں، بڑے علماء کے پورے اتحاد کی بات کر رہے ہیں، اس میں درمیان میں ایک آدمی اب اٹھ کے بات کرے اور کہ جی ہمارے ساتھ اتنی بات ہے، تو مولانا کہیں گے اتنا نہیں ہے، فیگر بہت بڑھا دیا گیا، ایک کوٹھے یعنی ایک کمرے پر آپ نے ایک اپنا پرچم لگا لیا تو ہم اس کو مدارس کا نمائندہ کہہ دیں؟ نعوذ باللہ، حاشا کلّہ، کسی کے دماغ میں وہ بات نہیں ہے جو میڈیا پر ایک غلیظ بات کوٹھے کے لفظ کے ساتھ ملا کر کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ مولانا ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں، اور ڈیرہ اسماعیل خان کی بولی میں یہاں پر کمرہ، کوٹھا اس طرح بالکل عرف عام میں استعمال ہو رہا ہے۔ واللہ باللہ وہ تو بات ہی نہیں جو میڈیا پہ نعوذ باللہ کوٹھے کا جملہ کہہ کہ تم نے اس کو کس غلیظ اور کس بےہودگی کے ساتھ ریلیٹڈ کر دیا۔ کیا آپ کا یہ دل مانتا ہے کہ حضرت مولانا دامت برکاتہ العالیہ کی زندگی گواہ ہے وہ لفظ کس طرح چن کے بولتے ہیں؟ انہوں نے اس معاملے میں بول دیا جو چیز آپ لے کر جا رہے ہیں۔ مولانا نے ٹھیک بولا، صحیح بولا، میں نے پوری لغت کے حساب سے آپ کو بات سمجھا دی ہے۔ آپ اپنی ذہنی اور اپنی پیٹ کی اختراع یہ مولانا پہ نہیں ٹھوس سکتے کہ جی اس طرح بات ہے، جی اس طرح بات ہے، پھر کہنا مولانا جذبات میں کہہ گئے ہیں۔ بھائی آپ کو نہیں پتا مولانا جذبات میں جو بات کرتے ہیں تو وہ ان کو خطاب کر رہے ہوتے ہیں جو مولانا کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہوتے ہیں۔ آپ روڑے مت اٹکائیے، آپ کو ہاتھ پکڑ کے، آپ کو جھک کے، آپ کو زور زبر سے مولانا کو منانے کی اور ان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے یوں تصویر بنا کر لوگوں کے دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کل بھی اپنے تھے، آپ آج بھی اپنے بن جائیے۔ آپ مت بنیے غیر کے اعلی کار، آپ مت بنیے سرکاری بورڈ والے، آپ مت بنیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھی۔ یہ وقت ہے اتحاد کا۔ اگر اتحاد میں نہیں چل سکتے تو اپنا کام کریں، ہم نے کب آپ کے خلاف بات کی ہے؟ اور یہاں میں ایک بار پھر قائد ملت اسلامیہ، امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن حفظہ الرحمن کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا یقین مانیے آپ کے اس بہترین موقف کی وجہ سے کئی سرکاری مولویوں کے چہرے ہمارے سامنے واضح ہو گئے ہیں۔ شک تو پہلے بھی تھا لیکن شکوک کی بنیاد پہ بات نہیں ہم کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جب آپ نے بہترین موقف لیا تو اب معاملہ کھل کے سامنے آ گیا کہ سرکاری مولوی کون ہے، سرکاری امداد لینے والا کون ہے، سرکار کی آشرواد پہ چلنے والا کون ہے، اور سرکار کے پیسے اور ان معاملات پہ چلنے والا کون ہے۔ اور اہل حق جو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے اصول ہشتگانہ کو لے کر اور بالکل سیسا پلائی دیوار کی طرح ٹھہرے ہیں، وہ کون ہے؟ مولانا آپ کا شکریہ۔ ایک مرتبہ پاکستان کی عوام نے بھی اور تمام لوگوں نے یہ چہرے آشکارا دیکھ لیے ہیں اور معاملہ سامنے آ گیا ہے۔ اپنے دوستوں سے کہوں گا اپنی یادداشت کو سنبھال کے رکھنا اور ان چہروں کو پڑھ کے رکھنا کہ کون سرکاری مولوی ہے، کون درباری ملا ہے، اور کس طرح اہل حق جب ایک واضح موقف لیتے ہیں ان کے راستے میں روڑے اٹکانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں حضرت نانوتوی نے سرکاری امداد لینے سے تو منع کر دیا۔ اچھا پھر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ اصول ہشتگانہ کی بات تو ٹھیک ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے سرکاری امداد لینے سے منع کیا تھا، لیکن کیا مولانا نانوتوی کی بات وہی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ سرکاری مولویوں کی بات وہی ہے؟ یہ سرکاری مولویوں کی بات اتھینٹک ہے؟ یہ سرکاری مولویوں کی باتوں کو میں تسلیم کر لوں، ان پر اعتماد کر لوں جو ایک گزشتہ گورنمنٹ میں سرکار اور اسٹیبلشمنٹ کی آشرواد پہ اتحاد مدارس دینیا کو نکل کے الگ بیٹھ کے اپنے جو ہے نا کیا کہتے ہیں سرکاری بورڈ جن نے حاصل کر لیے تھے، کیا ان کی بات اس طرح ٹھیک ہے؟ اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی بات پہ آج پورے علماء دیوبند لے کر مدارس کی شکل میں چل رہے ہیں، وہ اصول ہشتگانہ کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ اب ساتھیوں میں ایک بات مزید بھی کہتا ہوں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن کرو اور وزارت تجارت کے ساتھ نہ کرو، میں اس میں بھی آپ کو ایک بدنیتی بتاتا ہوں۔ وزارت تجارت کا معاملہ کیا ہے؟ ہم تو وہاں سوسائٹی ایکٹ کی بات کر رہے ہیں۔ تو سوسائٹی ایکٹ کیا ہے؟ آج تک آپ کی مساجد سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوتی ہوئی آ رہی ہیں، اور اب بھی ہو رہی ہیں اور آپ لوگوں نے بھی کرائی ہیں۔ تو مسجد اگر سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہو جائے تو وہ جرم نہیں ہے، وہ تجارت کا معاملہ نہیں بنتا تمہارے لفظوں کے مطابق۔ اور مدرسہ کہہ دے کہ جی ہم نے وزارت تعلیم کے ساتھ نہیں چلنا کیونکہ اس میں بدعنوانیاں موجود ہیں اور دلائل کے ساتھ ہم بتا چکے ہیں، تو آپ ان کو وزارت تجارت کا طعنہ دینے لگ جاتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں، وزارت تعلیم نے ہمارے جن مدرسوں کو کنٹرول میں لیا تھا ان کا حال کیا ہے؟
آپ کے علم میں نہ ہو یا ہو تو آپ بتانا نہ چاہتے ہو تو میں بتا دیتا ہوں، آئیے ہم بتا دیتے ہیں۔ پشاور میں پہنچیے، بہاولپور میں پہنچیے، بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی نواب صادق رحمہ اللہ کی معرض وجود میں لایا ہوا مدرسہ تھا۔ حضرت فخر المفسرین مولانا شمس الحق افغانی نور اللہ مرقدہ وہاں کے سربراہ رہے تھے۔ جب یہ وزارت تعلیم کے کنٹرول میں آئی، کیا حال ہے بہاولپور یونیورسٹی کا، کیا حال ہو گیا ہے؟ وہ جامعہ اسلامیہ تھی اور اب بہاولپور یونیورسٹی کے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں۔ یہ تو ہے آپ کی وزارت تعلیم کا کردار۔ بات کرتے ہیں مدرسوں کو بھی ان کے حوالے کر دیں۔ آئیے پشاور، اور پشاور کا کالج دیکھیے، یہ دارالعلوم اسلامیہ تھا اور اس کو پشاور کا کالج بنا دیا گیا۔ یہاں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے استقبال کے لیے خان عبد الغفار خان نور اللہ مرقدہ کے پوری یادداشتیں موجود ہیں۔ آپ نہیں جانتے حضرت علامہ عثمانی رحمہ اللہ یہاں کیسے تشریف لائے تھے؟ تو پشاور کے کالج کا کیا حشر کر دیا ہے وزارت تعلیم نے۔ آپ یہی کام مدارس کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو وہاں لایا جائے؟ مدارس اپنی شرائط کے مطابق رجسٹرڈ ہوں گے، ہم رجسٹر ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن نصاب، آمد و خرچ اور اسی طرح انتظام، اتحاد، انصرام اور ہمارے نصاب کی تعلیم یہ علماء کی زیر نگرانی ہوگی۔ اسی لیے ہم سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہو رہے ہیں۔ آپ صرف اتنی بات کریں کہ یہ چیز ہے تو وزارت تعلیم کے ساتھ ہی ہو جائے۔ آپ کس بنیاد پہ بات کر رہے ہیں بھائی؟ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کا جو نام چل رہا ہو اسی نام میں ہی اس کو ڈال دیں، اس کا کردار نہ دیکھیں۔ کیا ہماری یونیورسٹیز وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہے؟ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں کسی 100ویں نمبر پہ بھی ہماری یونیورسٹیز ہیں؟ کیا سنبھالا ہوا ہے وزارت تعلیم نے معاملہ؟ اس لیے علماء نے سوسائٹی ایکٹ کے تحت خود کو رجسٹریشن کے لیے تیار رکھا ہے اور ان کے مطالبہ لیگل ہے۔ اور سنیں، اس میں بینک اکاؤنٹ بھی ہیں، اس میں باقی معاملات بھی ہیں، اس سب کچھ انہوں نے وہاں رکھے ہیں اور ہم رجسٹرڈ ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم تم سے تنخواہیں لیں اور پھر کل ہر حکومت آئے اور ہمیں آنکھیں دکھائے ہماری بلی ہمیں میاؤں۔ بابا ہم بلی بننے کے لیے یوں تیار نہیں ہیں، ہم آزاد شہری ہیں اور آزادی کے حیثیت کے ساتھ رہیں گے۔ غلامی کا طوق ہم نے اپنے گلے میں نہیں ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تھا، متا تابتم وقد ولدت امہاتم احرارا، کہ ان کی ماں نے انہیں آزاد جنا ہے۔ آپ ہمیں وزارت تعلیم کے ساتھ ٹھہرا دیں اور اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کو یوں ختم کر دیں جیسے آپ نے 2019 میں سازش کی تھی اور علیحدہ سرکاری بورڈ بنا لیا تھا۔ یہ تو اللہ نے حفاظت کی مدارس کی، علماء کی اور اتحاد تنظیمات کی اور وفاق المدارس کی، کہ وہ آج بھی اپنے موقف پہ پہاڑ کی طرح قائم ٹھہرے ہیں۔ آپ ان کو ہلانا چاہتے ہیں، آپ نہیں ہلا سکتے جناب محترم۔ اچھا، یہ جو 2019 کی بات ہے، 2019 کا معاہدہ آپ ہمیں یاد دلا رہے ہیں۔ یہی بات قائد ملت اسلامیہ نے فرمائی کہ 2019 کا معاہدہ ہوا اور حکومت وقت نے اس کی مخالفت کر دی۔ جب مخالفت کر دی تو اب معاہدہ قائم رہا؟ جب معاہدے میں مخالفت ہو جائے اور صریح مخالفت ہو جائے اور 2019 سے لے کر آج 2024 تک بالکل اس پہ عمل درآمد نہ ہو تو وہ کون سا معاہدہ ہے بھائی؟ مجھے ایک بات بتائیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک معاہدہ فرمایا تھا اور اس معاہدے کی شکیں موجود تھی، 10 سال تک کا معاہدہ تھا، پر اس کی شکوں کی مخالفت ہوئی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے سفر نہیں فرمایا، معاہدے کے توڑنے کا اعلان انہوں نے کیا تھا، فرمایا اب ٹوٹ گیا۔ یہی بات تو قائد ملت اسلامیہ فرما رہے ہیں، لیکن آپ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد لے کر ٹھہرے ہیں۔ مولانا یاد رکھیں، اس طرح کے سرکاری معاملات میں آپ اہل حق کے سامنے نہیں آ سکتے۔ سبق لیجئے، گزشتہ گورنمنٹ میں بھی ایک مولوی صاحب کو لانچ کیا گیا تھا اور وہ مولانا کی مخالفت میں سامنے آئے تھے۔ آج کیا حشر ہو چکا ہے؟ ذرا سبق لیجئے، عبرت حاصل کیجئے۔ تبھی تو میں نے کہا کہ موج دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، کچھ تو سوچئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹر ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سبق نہ لیجئے پشاور کالج کے حال سے، نہ سبق لیجئے بہاولپور کے معاملات سے کہ ان کے ساتھ وزارت تعلیم نے مدرسے سے یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے اسکینڈل بنا دیا۔ آپ جائیے، ہم نے تو آپ کا نام ہی نہیں لیا، آپ تو خامخواہ سے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ اس کی مثال تو سرائکی زبان میں ایسے کہتے ہیں کہ او گھنن ویندے تے آدھی ہی نہیں، میں فرنٹ سیٹ تے بیٹھ کے ویسا۔ وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن میں تنخواہیں تو مل جائیں گی، سب کچھ منتھلی آپ کو پرووائڈ ہو رہا ہوگا، لیکن کب تک؟ جب تک آپ کے حالات سازگار ہیں۔ جب حالات سازگار نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟
تو پھر دوسرے کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ اپنی کٹیا اور اپنی جھونپڑی میں بیٹھ کے بادشاہی کرو؟ اس لیے اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کا پورا موقف ہے کہ ہم سوسائٹی ایکٹ کے تحت انشاءاللہ تعالی رجسٹریشن لیں گے، لیکن ہم اس طرح کی غلامی نہیں لیں گے۔ اچھا، میں ایک بات کہتا ہوں، حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات پہ آپ نے فرمایا ان کی بات وہی نہیں ہے، یقیناً وہی نہیں ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں ان کی بات بدل دی جائے، تو حضرت نانوتوی تو بہت دور کی بات ہے، آپ تو قریب میں اپنے اکابر کی بات بدل چکے ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ محتمم جامعۃ الرشید کراچی کو، کہ حضرت یہ احسن الفتاوی آپ کے استاذ مکرم حضرت مولانا رشید احمد لدھیانوی نور اللہ مرقدہ کا ہے، یہ انہی کا فتویٰ ہے، یہ جلد نمبر 8 ہے، احسن الفتاوی ہے۔ آپ اپنے استاذ مکرم کی باتوں کو بھی ذرا غور سے مد نظر رکھیے، کہیں استاذ مکرم کی بات تو فراموش نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ یہ جلد نمبر 8 کا کتاب الحظر والاباحہ، کون سی باتیں جائز کون سی ناجائز، کس سے بچنا چاہیے کس سے ہٹنا چاہیے، حضرت سے سوال ہوتا ہے۔ کتاب الحظر والاباحہ ختم ہوتی ہے، آگے متفرقات شروع ہوتے ہیں۔ متفرقات میں یہ جلد نمبر 8 کی صفحہ نمبر 238 ہے۔ حضرت ایک سوال کا جواب دیتے ہیں، 6 نمبر پہ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے حضرت نے بڑی بہترین بات ارشاد فرمائی ہے۔ اگر آپ کو نظر نہ آ رہا ہو تو کم از کم میں دکھائے دیتا ہوں۔ حضرت آئیے سنیے، حضرت مولانا رشید احمد صاحب جن کے نام پہ آپ کا مدرسہ جامعۃ الرشید موجود ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں اس دور کی حکومتوں سے ادنا رعایت بھی حاصل کرنا دین کے لیے سخت مضر ہے بلکہ مہلک ہے، یعنی آپ دینی کام کو ہلاک کر رہے ہو۔ سنیے حضرت ذرا توجہ سے، جن مدارس نے حکومت سے امداد لی ہے آئندہ ان کے لیے ان کی زبان حق گوئی سے بند ہو گئی، یعنی وہ حق بیان نہیں کر سکتے، اور حکومت اس احسان کے عوض ان سے بہت سے خلاف شریعت کام کرا لیتی ہے۔ جامعۃ الرشید جن کے نام پر ہے مولانا رشید احمد لدھیانوی نور اللہ مرقدہ، وہ ارشاد فرما رہے ہیں، میری بات نہیں ہے، فرمایا جو کام ایسے اور اتنے ناجائز امور پہ مشتمل ہو وہ سراسر مضرت ہی مضرت ہے، اور اس کے ترک میں دفع مضرت ہے، لہذا اس نقصان ہی نقصان کو چھوڑنا یہ فائدہ ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد لدھیانوی نور اللہ مرقدہ کی بات ہے، اور چھپا بھی آپ کے ادارے سے ہے، احسن الفتاوی ہے، جلد نمبر 8 ہے، لکھا بھی حضرت کے قلم سے گیا ہے، اور بات بھی حضرت کی ہے، فتویٰ بھی انہی کا ہے۔ یہی بات تو قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان ارشاد فرما رہے ہیں، اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے حضرات کہہ رہے ہیں، اور آپ ان کو حکومت وقت کے معاملات میں اور آپ کے یہ کرندے 54 کروڑ روپے تنخواہوں کی مد میں فلاں فلاں یہ فرما رہے ہیں۔ حضرت مولانا میں آپ کی خدمت میں دست بستہ عرض کروں گا، پھر جامعۃ الرشید تو نام تبدیل کر دینا، مولانا رشید احمد لدھیانوی نور اللہ مرقدہ کی بات آپ کے حضرات کہہ رہے ہیں، اور جی مولانا نانوتوی کی بات وہی نہیں ہے، تو یقیناً آپ ان کے لیے بھی کہہ دیں گے کہ ان کی بات بھی کوئی حجت نہیں ہے۔ بھائی وہی تو صرف اللہ کے رسول پر اترتی ہے، کسی کی بات وہی نہیں ہے، لیکن اکابر کے راستے پہ کون ہے، بزرگوں کی ترتیب پہ کون ہے؟ اگر اس طرح بات سے اکابر سے ہاتھ دھونا پڑ جائے، کل آپ کے فالوورز آپ کا تختیہ کر دیں گے۔ تو اسی لیے مولانا خدا را گزارش ہے ہماری، آپ اپنے معاملات کو دیکھیے، اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کو حکومت کے ساتھ اپنے معاملات طے کرنے دیجئے، وہ اپنے معاملہ ہے، آپ کا اپنا سرکاری بورڈ ہے، آپ جانے آپ کا کام جانے۔ یہ تو میں نے دفع دخل مقدر کے طور پہ ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی طبع پر یہ بات گراں گزرے، لیکن حقیقت پر مشتمل تھی، بات آپ کے بزرگوں کی تھی، اس ادارے کے بانی کی تھی جس ادارے کا نام لے کر آپ کل ارشاد فرما رہے تھے کہ جی میرے اس ادارے میں تو 500 قرآن کریم ختم قرآن روزانہ ہوتے ہیں۔ بہت اچھا، اللہ اس 500 قرآن کریم ختم کو ڈیلی کی بیسس پہ 5000 پہ لے جائے،
مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں, میں تو دلی دعائیں رکھتا ہوں, لیکن جن کا نام لیوا ہوتا ہے بندہ, ان کی باتوں کو رد نہیں کیا کرتا. کل کی پریس کانفرنس میں سن رہا تھا کہ ایک سرکاری ملا جی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان سیاست کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں بڑے ہیں, وہ مدارس کے ترجمان نہیں ہیں. اے سرکاری ملا, تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے؟ اگر تم مولوی ہوتے تو تمہیں قرآن کریم کی آیت پتہ ہوتی کہ رسالت مآب علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے سیاست کے بارے میں کیا آیات اتاری ہیں. تمہیں پتہ ہوتا اجعلنی علی خزائن الارض میں علماء کو سیاست دان کیسے سمجھایا اور بتایا جا رہا ہے. تمہیں پتہ ہوتا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض میں کیا سمجھایا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہوتا وسلیمان الریح غدوھا شہر ورواھا شہر میں سیاست اور علم کو کیسے ملا کر بات کی جا رہی ہے. کیسی بات کرتے ہو آپ؟ اور پھر آپ کو نہیں پتا کہ رسالت مآب علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرما دیا, صحیح بخاری میں اگر عربی نہیں آتی تو اردو ترجمہ دیکھ لیں, اٹھائیے کتاب الانبیاء باب حدثوا عن ذکر بنی اسرائیل اٹھائیے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اٹھائیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء جو میرے وارث ہیں وہ میرے خلیفہ ہیں, تو سیاست اسلامیہ میں بھی خلیفہ ہیں. تو حضرت مولانا فضل الرحمان کے لیے آپ سیاست اور علم کو الگ کر کے بات کریں گے کہ جی ان کے ترجمان نہیں ہیں. میں تو بہت حیران تھا کہ یہ بیٹھے ہوئے جو مولوی ہیں شاید یہ جواب دیں گے, لیکن میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب یہ مولوی چپ سادھ کے اس شخص کی بات سنتے رہے. پھر مجھے سمجھ آیا کہ واقعی 2021 میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے اتحاد تنظیمات مدارس میں ان سرکاری مولویوں کو نکال کے علیحدہ سرکاری بورڈ کیوں دیا تھا؟ تاکہ بوقت ضرورت سند رہے اور بوقت ضرورت ان کو استعمال کیا جا سکے. سارے خاموش ہو کے بیٹھے ہیں, سنائے نہ ان کو یہ آیات, سنائے نہ ان کو حدیث, اور وہ اس طرح کی باتیں کہہ رہا ہے. اور ان سب کو پتا ہے کہ مدرسوں کے بورڈ کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان سرپرست اعلیٰ ہیں, تو انہیں کہتے ہیں کہ وہ مدارس کے ترجمان ہیں؟ نہیں, چپ ساتھ کیسے بیٹھے ہیں کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے تحت ہم اپنی نوکری کو حلال کر رہے ہیں اور اپنی تنخواہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی نوکری پکی کر رہے ہیں. کر لیں اور کیا کریں گے, 2-4 دن کی بات ہے اور اس کے بعد سارا معاملہ سامنے ہو جائے گا. اب تو علماء دیوبند سے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے, قاری محمد حنیف جالندری دامت برکاتہم نے, اور اسی طرح علماء بریلویہ میں حضرت مولانا منیب الرحمان صاحب نے, اور اہل حدیث دوستوں سے اپنا مولانا احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے جو فرزند ہیں, انہوں نے کھلا کھلا اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا موقف وہی ہے جو قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان کا ہے, اور ان کا موقف ہمارا ہے, وہ ہمارے ترجمان ہیں. میں آج سن رہا تھا حضرت مولانا قاری حنیف جالندری دامت برکاتہم نے غالباً ایک طیارے سے بیٹھ کر, وہ ابھی اڑنے ہی لگا ہے تو اس سے پہلے جو انٹرویو بندہ دے سکتا ہے کہ سگنل موجود ہیں, تو انہوں نے گفتگو کی ہے ایک اینکر کے ساتھ, اور انہوں نے وہاں فرمایا ہے کہ مولانا ہمارے ترجمان ہے جو ان کے خلاف یہ بات کر رہا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ جواب دیتے نا یار, آپ دشمنی میں اتنی چیزیں بھول گئے ہیں. یار میں بہت حیران ہوں کہ بندے کو مخالف بھی اللہ جل شانہ دے تو وہ دے جس کو کم از کم انصاف کا معاملہ تو آتا ہو نا. اب ان کی وضاحت کے بعد کہ مولانا ہمارے ترجمان ہیں, اب آپ لوگوں کے منہ میں کیا بچ گیا؟ کیا رہ گیا آپ کے منہ میں؟ کچھ تو سوچئے, کچھ تو بتائیے. لیکن نہیں, اس کے باوجود بھی مولانا کا کھلا دل ہے. حضرت مولانا فرما رہے ہیں علماء کو علماء کے مقابلے میں نہیں لایا جائے گا, اگر لائیں گے تو ہم تو علماء کا مقابلہ نہیں کریں گے, اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں. لیکن عوام ہم سے پوچھے کہ ہم بتائیں گے تو صحیح نا. میں نے وہ لب و لہجہ اختیار نہیں کیا جو اختیار کرنا چاہیے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ علماء کی شکل میں اگرچہ سرکاری مولوی آئیں لیکن لڑ کے علماء کا امپریشن یہ نہ جائے کہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں. اسی طرح میں وہ ایک یوتھیے کی بات سن رہا تھا مروت کی, وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی مولانا کو اسٹیبلشمنٹ سے اسی لیے گلا ہے کہ ان نے مولانا کے ووٹ نکال لیے ہیں. ہاں بھائی, اور مولانا کو آلو کی ریڑھی کے ساتھ ریڑھی لگانے کا مسئلہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے ہماری ریڑھی کے ساتھ دوسری آلو کی ریڑھی لگا لی ہے, یہ مسئلہ ہے. بھائی مولانا کا تو کل سے لے کر آج تک یہی موقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی آئینی حدود میں رہے اور اس کا سیاست میں مداخلت نہیں ہونا چاہیے. اس معاملے پہ آپ اس طرح کی بات کر کے حضرت مولانا کو نیچے نہیں گرا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, چاہے تم ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن جاؤ. میڈیا پہ بیٹھ کے چند اینکر وہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی مولانا کو دیکھنا چاہیے, مدارس تقسیم ہو گئے, یہ ہو گئے, وہ ہو گئے. میں ایک جملہ کہتا ہوں, یہی اینکرز تھے نا جو کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے غلط فیصلے کی تائید کر رہے تھے. مولانا کو سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا چاہیے. جب ریویو پٹیشن میں بھی غلطی آ گئی, مولانا کو ریویو پٹیشن کا ڈیسیجن مان لینا چاہیے.
यही कह रहे थे 2-4 वकीलों को इधर उधर को बुलाकर कि मौलाना अपनी शिकस्त के बदले ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर वही हुआ, वक्त का चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, उसने उसी अदालत, उसी कटहरे, उसी चैम्बर, उसी में क्या कहते हैं मामलात में बुलाया और सबके सामने उसने अपनी गलती मानी। और फिर उसी मौलाना फजल रहमान के लिए कहा जा रहा था कि मौलाना आप अदालत की रहनुमाई के लिए ठहरिए। फिर 10 अक्टूबर 2024 बरोज़ जुमेरात को जो फैसला आया और उसमें मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गलत थी और यही मर्दे ठीक था। क्यों? इसके वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरकज़हू ने खत्म नबुव्वत का कानून उम्मत मुस्लिमा के तमाम मकातिब फिक्र को साथ मिलाकर बनवाया था, बेटे ने बचा के दिखाया है। इसी तरह विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान, इसी मर्दे और मौलाना फजल रहमान के बाबा जान हजरत मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरकज़हू की कोशिशों से महाराज वजूद में आया था। और तुम्हारे सरकारी मौलवियों की पूरी ब्रिगेड भी आ जाए, ये कभी भी मौलाना की मुखालफत में सामने नहीं टिक सकेंगे। ये इंशाअल्लाह ताला अपने बाबा जान की दी हुई इस विरासत को संभाल के और बचा के दिखाएगा। इस मर्दे हुर को कल भी अल्लाह ताला ने फातेह बनाया था और इंशाअल्लाह ताला आज भी ये मर्दे हुर फातेह बनेगा। और बिल्कुल सबसे आखिर में मैं तमाम उलमा, तलबा जो मेरे हम असर हैं, इन सबसे कहता हूं, ये वक्त है वफादारी दिखाने का। ये वक्त है कि मौलाना को समझिए कि जो तुम्हारे मदारिस के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट की मानद है, जो तुम्हारे मदारिस की हिफाजत के लिए एक मुस्तकिल और ताकतवर और अमीन की मानद है, आप इनके पीछे जैसे पहले ठहरे थे वैसे ही ठहरिए और अपनी वफादारी का इजहार कीजिए, बतलाइए, सुनाइए और समझाइए लोगों को कि हम कल भी अहले हक के साथ थे, हम आज भी अहले हक के साथ हैं। और मैं तमाम उलमा तलबा से ये कहूंगा कि वाज़े करके ये बात कर दीजिए, राह उल्फत में गो हम पर बड़े मुश्किल मकाम आए, न हम मंजिल से बाज आए न हमने रास्ता बदला, जमाना मोतरिफ है अब हमारी इस्तिकामत का, न हमसे काफिला छूटा न हमने रहनुमा बदला। जज़ाकुमुल्लाहु ताला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।